آپ کے سامنے جو دروازے بند نظر آتے ہیں وہ کھل جائیں گے۔ اگر آپ دعا کو عام سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ عام سے ایماندار ہیں، صرف ٹائٹل ہے ایماندار کا۔ لیکن اگر آپ دعا کو خاص سمجھ کر دعا کریں گے تو خدا آپ کو عام سے خاص بنا دے گا، خدا آپ کو سربلند کرے گا۔ دعا کرنا یہ خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے جس کو آپ نہیں ڈال سکتے۔ اگر آپ کہو کہ میں دعا نہیں کرتا، مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بہت سے کام ہیں، میں ایک مصروف ہستی ہوں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کو 24 گھنٹوں میں سے دعا کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، ورنہ خداوند کے پاس آپ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے، خدا اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ خدا کو وقت نہیں دے سکتے، وہ آپ کو کبھی وقت نہیں دے گا۔ اگر آپ خاموش رہیں گے، وہ خاموش رہے گا۔ آپ بولیں گے تو وہ بولے گا۔ ہم یہاں پر سیکھیں اس بات کو کہ دعا کرنا یہ خداوند یسوع مسیح کا پلان تھا۔ اس نے شاگردوں کو کہا بس تم کیا کیا کرو، تم اس طرح سے دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ اس نے دعا کا آغاز کہاں سے کیا؟ زمین سے۔ اس نے دعا کا آغاز آسمان سے کیا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ زمینی باپ کی بات نہیں کی ہے، اس نے کہا تو جو آسمان پر ہے۔ اس نے آسمان سے آغاز کیا ہے، اس دعا کا باپ سے آغاز کیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ زمین پر تو زمینی دعائیں کرنے والے بہت ہیں، لیکن آسمانی دعا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے ان کو کہا باپ سے دعا کیا کرو، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ الٹ نہیں کیا کہ جیسے تیری مرضی زمین پہ پوری ہوتی ہے ویسے آسمان پر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں جو میں کہوں خدا وہ کہے۔ یاد رکھیں خدا ہمارا نوکر نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سوچ کے کیا کریں کہ بس میں حکم دے دیا ہے خدا بس وہ کرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم حکم بدروحوں کو دے سکتے ہیں، شیطان کو دے سکتے ہیں، خدا کو حکم نہیں دے سکتے۔ خدا کے آگے ہم خداوند کے قانون کے مطابق اور اس کی شرط کے مطابق ہم اس کے آگے صرف التماس کر سکتے ہیں، ہم اس سے رحم مانگ سکتے ہیں۔ ہمیں وہ مرضی چاہیے جو آسمانی ہے۔ جو لوگ زمینی مرضی کے اندر زندگی گزارتے ہیں وہ زمین کے ہیں، وہ دنیا کے ہیں، لیکن جو دعا یسوع مسیح نے سکھائی ہے اس کے اندر ہمیں زمین کی مرضی نہیں بلکہ آسمان کی مرضی کو زمین پر چاہیے۔ اور آسمانوں پر کیا ہے؟ آسمانوں پر خدا کا اختیار ہے، آسمانوں پر خدا کا جلال ہے، اور جب آسمان کا خدا زمین پر آ جائے گا تو یہ ساری زمین خدا کے جلال سے معمور ہو جائے گی۔ یہ آسمانی مرضی ہے جو زمین پر آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ دعا کریں گے تو خدا آپ کے حالات میں مداخلت کرے گا۔ اگر آپ دعا کرنے والے بنیں گے تو خدا آپ کی روح کے اندر اتر آئے گا۔ اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر سے چوہے ٹوٹیں گے۔ کلیسیا نے دعا کرنا پسند کی۔ کلیسیا نے یہ سمجھا کہ دعا کرنے ہی میں ہمیں کوئی حل مل سکتا ہے۔ انہوں نے اس لیے دعا کی کہ انہوں نے ایک ہستی کو دعا کرتے دیکھا تھا، اس کا نام یسوع مسیح تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا لیڈر دعا کرتا تھا اور وہ ہمیں دعا کرنا سکھا کر بھی گیا ہے، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یسوع ساری رات دعا میں گزارتا تھا۔ دعا کرنے سے ہم خداوند کے تخت کو چھوتے ہیں، دعا کرنے سے ہم اس کی قوت کو اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ اس لیے میں پھر کہوں گا دعا کو عام سی بات نہ سمجھیں۔ اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کا خداوند کے ساتھ رابطہ ہے،
یہاں پر کلیسیا نے خداوند کے ساتھ رابطہ قائم کیا. یہاں پر کلیسیا نے روح القدس کی حضوری کے اندر ہو کر جب دعا کی ہے تو ان کی دعا جو ہے آسمان کو چھو رہی ہے. ان کی دعا کی آواز عالم بالا پر سنی جا رہی ہے. اور یہ ہے کلیسیا کا کردار, یہ ہے ایک ایماندار کا کردار. ہم کئی مرتبہ دعا کرنا نہیں چاہتے, ہم کئی مرتبہ دعا کرنے کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے توبہ کر لی ہے, بپتسمہ لے لیا ہے, جب مرضی چلتے پھرتے غیر زبانیں بول سکتے ہیں, اس لیے ہمیں کوئی دعا کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ آپ کی غلط فہمی ہے, ابلیس نے آپ کو غلط مشورہ دے دیا ہے. یاد رکھیں ابلیس جب روحانی اینگل میں ہو کر انسان پر حملہ کرتا ہے وہاں پر انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارا نجات پانا اپنی جگہ ہے, لیکن ہماری دعا, ہر روز کی دعا خداوند کے ساتھ ہمارا ہر روز کا ایک تعلق ہے. اب یہاں پر دوسری طرف پترس کو دیکھیں. پترس کو قید خانہ میں ڈالا گیا ہے. اب یہاں پر کئی مرتبہ ہماری حالت کلیسیا کی سی ہے, لیکن کئی مرتبہ ہماری حالت پترس جیسی بھی ہو سکتی ہے. اور کیا حالت ہے یہاں پر پترس کی؟ کہ زنجیروں میں بندھا ہوا ہے. کئی مرتبہ ہماری حالت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم زنجیروں کے اندر بندھے ہوئے ہیں. اور بہت سے لوگ ایماندار ہیں, اب گو کہ یہ راست باز ہے, پترس ہے, کلیسیا کا لیڈر ہے, لیکن زنجیروں میں بندھا ہوا ہے. اور بڑی احتیاط سے نگہبانی کی جا رہی ہے. بائبل میں لکھا ہے, اگر آپ اس کے 6 باب کو پڑھیں تو ایک دفعہ پہلے بھی پترس کو حوالات میں انہوں نے ڈالا. لکھا ہے عام حوالات میں ڈالا, اور وہاں سے خداوند کا فرشتہ آیا اور اس نے اس کو قید خانہ سے نکال دیا. اب پھر انہوں نے پترس کو پکڑا ہے, تو اب جو اس کو پکڑا ہے اب انہوں نے اس کو کوئی عام سی حوالات میں نہیں ڈالا ہے. آپ کو بڑی نگہبانی ہو رہی ہے اس کی, 4 سپاہی ہیں, 4 پہرے دار ہیں. لیکن کیا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ پترس 2 زنجیروں میں بندھا ہوا, 2 سپاہیوں کے درمیان. جو یہاں پر سب سے دلچسپ بات ہے وہ کیا ہے کہ 2 زنجیروں میں بندھا ہوا, 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا ہے. کیا یہاں پر لکھا ہے؟ پترس جو ہے وہ سو رہا ہے. کیا یہ عجیب سی بات نہیں لگی؟ حیران کن بات ہے. اس کو پتا ہے کہ اگلے دن اس کو پیش کیا جانا ہے, یعقوب قتل ہو گیا ہے, اور اس کو پتا ہے کہ اگلے دن اس کی پیشی ہے. زنجیریں بھی اس کو ڈالی گئی ہیں, سپاہی بھی ارد گرد ہے, قید خانہ میں ہے, اندھیری کوٹری کے اندر ہے, لیکن لکھا وہ سو رہا ہے. کتنی عجیب سی بات ہے اور کتنی دلچسپ بات ہے. اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. آج کا کوئی ہوگا انسان زنجیروں میں بندھا ہو, اندھیر کوٹری میں گرمی والی جگہ پہ اس کو پھینکا ہو اور وہ وہاں پر سوئے, اس کی تو نیندیں اڑ جائیں گی. آج لوگوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں, ان کو نیند نہیں آتی ہے, حالات ان کو تنگ کرتے ہیں. یہاں پر پترس رو نہیں رہا, پترس کانپ نہیں رہا, پترس تھر تھرا نہیں رہا, پترس خوف زدہ نہیں ہے. وہ اس خوف میں نہیں ہے کہ کل تو بس میں ختم ہونے والا ہوں, لیکن کیا ہے پترس سو رہا ہے. وہ کیوں سو رہا ہے؟ اس لیے کہ پترس کے اندر اطمینان ہے. وہ اطمینان میں سو رہا ہے, وہ خوف میں نہیں لیٹا ہوا, وہ اطمینان میں لیٹا ہوا ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تمہیں وہ اطمینان نہیں دیتا جو تمہیں دنیا دیتی ہے, میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں, جس کے بعد یسوع کا دیا ہوا اطمینان ہوگا. چاہے وہ 2 زنجیروں میں بھی بندھا ہوا ہو, وہ آرام سے سو جائے گا, اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. دوسری وجہ پترس سو کیوں رہا ہے, اس کی ایک وجہ ہے